میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری وعلى ما تصفون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت ہی واجب التعظیم واجب الاحترام حضور قبلہ گل بستان سعادت حضرت قبلہ پیر سید پروفیسر ڈاکٹر جمیل الرحمن شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب سلطان المشائخ، وارث علوم صوفیہ، وارث علوم بابائی سرکار حضور قبلہ سیدی و سندی سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، وزیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، عزت مآب حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب حضرت قبلہ سید حسن مجتبیٰ شاہ صاحب، میرے والد گرامی حضور قبلہ الحاج حافظ محمد شفیق رضا صاحب، دیگر جمیع ارباب علم و دانش، جمیع محبین اولیاء حضرت کرما والا شریف، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو ہمارے حضور بحر کرم قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضور بابائی سرکار رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ کے اس عرس مبارک کی تقریب سعید میں حاضری کی جو سعادت عطا فرمائی ہے وہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور اس کے تصدق سے ہماری سیاہکاریاں اور بدبختیاں دور فرما کر ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے قرب میں جگہ عطا فرمائے. مجھ سے قبل بہت ہی آسن انداز میں اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حضرت قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً بہت ہی عمدہ اور اصلاحی گفتگو تھی، اور ہم سب کے سیکھنے کے لیے اس میں بڑی باتیں تھیں. میں ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں، اور اس سے پہلے حضور بابائی سرکار کی بارگاہ میں منقبت کے دو شعر پڑھتا ہوں. میرے ساتھ احباب مل کر پڑھیے گا. تمہیں کہہ دو تمہارے در سے دیوانے کہاں جائیں، تمہیں کہہ دو تمہارے در سے دیوانے کہاں جائیں. یہاں جب شمع روشن ہے تو پروانے کہاں جائیں. یہاں جب شمع روشن ہے تو پروانے کہاں جائیں. اور تمہارے بن ہمارا کون ہے بحر کرم آقا، تمہارے بن ہمارا کون ہے بحر کرم آقا. تمہارے بن ہم اپنے دل کو بہلانے کہاں جائیں. تمہارے بن ہم اپنے دل کو بہلانے کہاں جائیں. اور تمہیں جب رب نے سارا کچھ دیا ہے میرے
بابا جی، تمہیں جب رب نے سارا کچھ دیا ہے میرے بابا جی، تو پھر خود ہی بتا دیں ہم سکون پانے کہاں جائیں، تو پھر خود ہی بتا دیں ہم سکون پانے کہاں جائیں۔ اور آخری شعر، ہمیں تو مل گیا ہے سلسلہ راہ طریقت کا، ہمیں تو مل گیا ہے سلسلہ راہ طریقت کا، کرم کے آستاں سے اٹھ کے دیوانے کہاں جائیں، کرم کے آستاں سے اٹھ کے دیوانے کہاں جائیں۔ معزز احباب، اللہ کریم کی ذات و برکات نے قرآن مجید میں جہاں اور بہت سے واقعات و قصص بیان کیے، ان میں احسن القصص حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور اس کی ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، جب بھائیوں نے آ کے حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جی، حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آگے سے جواب دیا تو فرمایا یہ تو تم اپنی طرف سے اس طرح کی بات کر رہے ہو، ساتھ دو لفظ بولے، دو جملے، وہ دو جملے بڑے قیمتی ہیں۔ آپ نے جب وہ غم کی خبر سنی تو فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اس پریشانی میں دو چیزیں ہیں، صبر جمیل، ایک صبر جمیل، واللہ المستعان، اور دوسرا استعانت باللہ، اللہ کی ذات سے مدد۔ یہ دو چیزیں جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو اپنے معاصرین میں سب سے بڑھ کر یعنی بدرجہ اتم ہم نے یہ دو چیزیں جس ہستی میں دیکھی، ایک صبر جمیل اور ہر حال میں اللہ کی ذات پہ توکل و یقین، تو وہ ہستی ہمارے حضور بہر کرم بابا جی سرکار کی ذات ہے۔ بابا جی سرکار نے ساری زندگی صبر جمیل اختیار کیا، اپنوں کی طرف سے تکالیف آئیں یا غیروں کی طرف سے تیر چلے، آپ نے صبر جمیل اختیار کیا، اور واللہ المستعان، ہر حال میں استعانت اللہ کی ذات سے، یعنی وہ مسجد کا قیام ہو، وہ مدرسے کا قیام ہو، بلکہ میں نے کل وہاں عرض کیا تھا کہ رب جب خیر کسی سے لیتا ہے، بابا جی سرکار نے 2 مربے بیچ کر مسجد کی تعمیر کی، اور آج پورے پنجاب میں نے کہا پورے پنجاب میں مجھے کوئی ایک شہر بتا دیں جس شہر میں ہمارے بابا جی سرکار کے نام کی مسجد اور مدرسہ نہ ہو۔ یہ فیض ہے بابا جی سرکار، یعنی لوگ آتے تھے نا جب آپ کے پاس، تو بابا جی سرکار ان کو دیکھ کے بچوں کو کہتے تھے اس کو حافظ بنانا، اس کو قاری بنانا، اس کو عالم بنانا۔ جب بھی بابا جی سرکار کہیں گئے تو وہاں جا کے مسجد کی بنیاد رکھی، وہاں جا کے مدرسے کی بنیاد رکھی، وہاں حفظ کی کلاسیں جاری کروائیں، وہاں درس نظامی علماء کی تیاری۔ ایک حدیث پاک سے آپ کو بابا جی سرکار کا مقام، اس کی شاید مختصر سی جھلک نظر آئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا من علم ابنا لہو ناظرا، جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا، ناظرہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ کریم اس بچے کے والدین کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
नाज़रा कुरान। वमन अल्लमा इब्न लहू हिफ्ज़न, और जिसने अपने बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ करवा दिया, तो हिफ्ज़ करवाने की बुनियाद पे लिकुल्ली आयतिन लहू दरजतुन, हर आयत पे अल्लाह ताला माँ बाप को एक दर्जा अता फरमाता है, हर आयत पे एक दर्जा। बेटे ने 10 आयतें हिफ्ज़ की, बाप के 10 दर्जे बढ़ गए। अगले दिन 20 आयतें हिफ्ज़ की, बाप के 20 दर्जे बढ़ गए। जब पूरे कुरान मजीद की 6236 आयतों का कोई हाफिज बन गया, तो बाप के 6236 दर्जे बढ़ गए। 236 दर्जे पता कितने हैं? एक दर्जा जो जन्नत का है ना, उसका फासला है 500 साल से ज्यादा भी अगर घोड़ा दौड़े तो वो एक दर्जा पूरा नहीं होता। तो जिसको 6236 दर्जे मिल जाए, अब ये तो वो है जिसने अपने एक बच्चे को हिफ्ज़ कराया, जिसने 2-4 को कराया, उसके दर्जे कितने बड़े। और फिर जो उस्ताद होता है, उनको हिफ्ज़ करवाने वाला उस्ताद होता है, जिस उस्ताद के 100 बच्चे हाफिज हों, तो उस उस्ताद को उन 100 बच्चों के हर एक के 6236 दर्जे अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो जिसने वो मदरसा बनवाया हो, जिसने बच्चों के हिफ्ज़ का इंतजाम जारी करवाया हो, तो वहां पे क़यामत तक जो हजारों लाखों बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ करते रहेंगे, तो उसकी बुनियाद रखने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। आज मुल्क पाकिस्तान में, और सिर्फ इस मुल्क में नहीं, दुनिया के कोने कोने में जिनके नाम की मस्जिदें और मदरसे मौजूद हैं, और जहाँ पे लाखों हुफ़ाज़ मौजूद हैं, और 13 लाख जिनके मुरीद और उनकी आगे नस्लें जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं, और वो हजारों इदारों का क़यामत तक का जो अजर और उतने दर्जे, वो सारे के सारे हमारे बाबा जी सरकार की बरकतों की नजर है। आप देखते हैं कि तवक्कल अल्लाह, मुझे कल हुजूर पीर जी सरकार ने रास्ते में जाते हुए ये बात बताई कि हमारे बाबा जी सरकार तवक्कुल अल्लाह की इस मंजिल पे थे। आप बेलियों से पूछते थे, बेलियो बड़े हजरत साहब, आप अगर पैसा आप दे कोल पेश किया जाता तो आप उन्होंने केड़ा हत्थ लाते सन? दस्ते मुबारक केड़ा हत्थ आप उसनों लाते सन? तो बेली दसते होंगे सन आप खब्बा हत्थ लाते सन। तो आप बाबा जी सरकार फरमाते हैं, असा तक कदे खब्बा भी नहीं लाया। ये है दुनिया से दूरी, दुनिया से बेजारी, और हकीकी विलायत यही है कि सारी जिंदगी आपने पैसे को हाथ ही नहीं लगाया, बल्कि जिसने सोना बनाया, तो पीर जी सरकार कल फरमा रहे थे, बाबा जी सरकार ने उसे फरमाया या सोना रख ले या सानू रख ले। इसके पीछे भी मिजाज नबवी है। जब अंसारे मदीना में से कुछ नए बच्चों ने जब फतह मक्का के मौके पे ये देखा, या हुनैन के मौके पे ये देखा कि हुजूर माल लेकर हुजूर तकसीम कर रहे हैं मक्के के शुरफा और अहले कुरैश को, तो किसी ने कह दिया कि अभी हमारी तलवारों से खून के कतरे टपक रहे हैं और यही कुरैश हैं, इनको माल दिया जा रहा है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए माशर अंसार, क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि लोग माल दौलत ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को अपने साथ ले जाओ? तो सबकी चीखें निकल गई, हुजूर हमें मालो दौलत नहीं चाहिए, हमें मालो मनाल और जाहो जलाल नहीं चाहिए, हुजूर हमें तो आप चाहिए। इसलिए कि जिसको मुस्तफा मिल गए उसको कायनात की सारी हकीकतें मिल गई। मेरे हुजूर बाबा जी सरकार, आपकी ज़ाते बबरकात का एक ये भी वस्फ है और ये भी मुमासलत है। अंबिया का मकाम व मर्तबा तो बड़ा होता है, मगर उनका फैज़ जो है वो आगे जारी रहता है। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपने हिजरत की, हमारे बाबा जी सरकार ने भी हिजरत फरमाई। आप देखते हैं कि बेटे का सदमा हज़रत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को उठाना पड़ा, और इधर हमारे बाबा जी सरकार का सब्र जमील देखें। आप एक अकलौता, और वो भी जा रहा है, और आप किस अंदाज में खड़े हैं, बेलियों को हौसला दे रहे हैं, ये सब्र जमील है। और एक इससे अगली बात आपको, आप अहबाब तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, वो समझने वाली है। इसके बाद मैं इख्तिताम की तरफ जाऊँगा, बड़ी तवज्जो वाली वो बात है। हज़रत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास जिस वक्त बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, भाई पहचान लिया, तो जिस वक्त पहचान हुई आखिर में, तो
انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے، آگے پھر 13واں چل رہا ہے، اور 12 ہی بھائی تھے اور 12 سال ہی آپ کی عمر تھی، اور یہ 12ویں پارے میں ہی ہے، اور اس کے رکوع بھی 12 ہی ہیں سورہ یوسف کے، اور 12 نیکیوں کا اس میں تذکرہ ہے اور 12 برائیوں سے اس میں روکا گیا ہے۔ جب حضرت جناب یوسف علیہ السلام، آپ کو بھائیوں نے کہا بھئی آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں حضرت بنیامین۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ہم نے تو آپ کو کنویں میں اتارا تھا کہ آپ نیچے چلے جائیں، مگر آپ تو تخت مصر پہ بیٹھ گئے، بلند ہو گئے، اونچے ہو گئے، کیسے یہ مقام ملا؟ تو آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی نیکی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی کوئی متقی ہوتا ہے ویصبر اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس متقی اور اس صبر کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب جب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام آپ موجود ہیں، بادشاہ مصر ہیں، تو وہاں سے ایک بھائی یہودا وہ بھاگا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کو بتانے کے لیے، کیونکہ پہلے غم کی خبر بھی اس نے دی تھی، اب خوشی کی خبر سنانے کے لیے وہ بھاگا، دوڑتا دوڑتا دوڑتا۔ یہ ہے وہ سینٹرل پوائنٹ سمجھنے والا۔ دوڑتا دوڑتا جب حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آ کے کہا کہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ٹھیک ہیں، قمیض لے کے آئے، تو سب سے پہلا جو سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وہ یہ تھا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ میرے یوسف کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تو کہا ابا جی عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہے۔ تو فرمایا اب یہ قمیض مجھے دو۔ پتہ کیا چلا کہ نبیوں کا یہ وصف ہے کہ وہ سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیتے ہیں وہ اپنی نسلوں کی تربیت پہ زور دیتے ہیں، وہ ان کے عقائد کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے عقائد کیا ہیں، وہ انبیاء کے عقائد، بزرگوں کے عقائد ہیں یا نہیں۔ ایک شیخ کامل کا بھی یہی منصب ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مریدوں اور اپنے بیلیوں کے عقیدے درست رکھے۔ اس حوالے سے میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے بابا جی سرکار کا سچا سچا نکھرا عقیدہ کیا تھا۔ میں یہ 57 چک ہے عارف والا کے قریب وہاں گیا تو وہاں مجھے بیلیوں نے بتایا کہ جب حضور بابا جی سرکار یہاں پہ تشریف لائے عارف والا کے قریب ایک دیہات میں، تو اس چک میں ایک طرف بد عقیدہ لوگ تھے، سیاہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے انہوں نے، اور ایک طرف خوش عقیدہ اہل سنت تھے۔ تو بابا جی اہل سنہ میں وہاں پہ آ کے آپ نے ڈیرا لگایا۔ اس پورے چک میں پانی کا نلکا ایک ہی تھا، اور وہ تھا ادھر کالے جھنڈے والوں کے پاس، تو پورا چک پانی وہاں سے بھرتا تھا۔ بیلی گیا حضور بابا جی سرکار کا خادم، وہ جب وہاں گیا تو انہوں نے چھیڑنے کے لیے کہا کہ تمہارے پیر صاحب کا کمال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کرما والے ہیں، کرم ہی کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے نا ایسے، یہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو اس نے ایسے چھیڑنے کے لیے اس نے کہا اتنا کامل ہوتا کرما والا تو پھر پانی ادھر سے ہی جاتا، ادھر اپنا پانی نکال لیتے۔ تو اس نے پانی نہ بھرا، وہ بیلی غیرت والا تھا، ادھر سے واپس آ گیا اور آ کے کہا بابا جی میں نے آج کے بعد ادھر پانی لینے نہیں جانا۔ فرمایا کیوں؟ حضور اس طرح انہوں نے بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم نے جانا بھی نہیں ہے، تم گئے کیوں تھے؟ تو حضور ادھر چک میں اور کہیں پانی ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں پانی جی حضور کہیں نہیں ہے، میٹھا پانی کہیں بھی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو ادھر کوئی پرانا کنواں، کوئی پرانی کھوئی ہوئے تھے، پنجابی فرمایا اتنے کوئی پرانی کھوئی ویکھو ہوئے۔ انہوں نے عرض کیتا حضور ادھرلے پاسے سکھاں دے گھر سن تے اوتھے ایک پرانی کھوئی ہگی ہی، لیکن وہ تا پانی سارا خراب ہو گیا، کھوئی بند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں انہوں دوبارہ کھولو۔ وہ کھوئی دوبارہ کھولی گئی تے پانی بڑا کوڑا۔ حضور یہ پانی بڑا کوڑا ہے، یہ کام والا نہیں ہے تے بہت ہی کوڑا ہے پانی۔ آپ نے فرمایا انہوں صاف کرو،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਬੇਲੀ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। आपने फरमाया जो कोई निकलता बाहर कढ़ो। जिस वक्त सारा कढ़ के आपने फरमाया हुण पानी कढ़ो, तो उस तो बाद जो पानी कढ़िया गया तो पानी मीठा। आपने फरमाया अज तो बाद पानी इत्थों चलेगा। तो दूसरी तरफ वो लोग जिन्हों ने पानी तो रोकया ही, वो तीन भाई सन। तिना भाइयों के दरम्यान अगले दिन लड़ाई हो गई। एक ने कहा नलका मेरा है, दूजे ने कहा नहीं मेरा है, तीजे ने कहा नहीं मेरा है। वो लड़ाई जो वधी तो रात को एक भाई ने वो नलका पुट लिया। जदों पुटिया लड़ाई वधी, बाद सुलह सलाह हुई। उन्हें कहा चलो दोबारा इतने दोबारा जिस वक्त पानी कढ़िया तो पानी निकला कौड़ा। वो उदों तो लैके आई तक पानी उधर कौड़ा है तो उधर मीठा है। निगाह की दी है मेरे बाबा जी सरकार की। तो बेलियां ने अर्ज किया हजूर इधरों कदे कदे कोई माल शाल आ जाता है, यानी किते कोई खाण पीण लई बई ताल्लुक है ना पिंड दे विच आपस, तो भेज देंदे ने। तो हजूर वो खा पी लिया करिए। बाबा जी सरकार का सच्चा सुच्चा निखरा अकीदा। आपने फरमाया बेलियो जेड़े अपने जानवर जिन्हां दा आपां दुध पीने आ ते जिन्हां दा आपां गोश्त खाने आ, फरमाया उन्हां नूं भी नहीं पाना, उन्हां नूं भी नहीं पाना। क्यों? अकीदा खराब होवे ते उहदे असरात हर शै च जांदे ने। ते जदों असरात जाणगे ना उस खाने दे विच, ते ओह जिहड़ा बंदा खाएगा उहदे असरात उहदे ते भी जाणगे। ये जड़ा लुकमा है ना, लुकमा हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे इमाम बर्रे सगीर दे विच आप फरमाते ने फेले हराम अज नतीजा लुकमा हराम अस्त। जदों किसी बंदे को फेले हराम होएगा तो वो पिछे लुकमा हराम होएगा। लुकमा हराम का नतीजा फेले हराम है। आपने फरमाया हम बद अकीदा लोगों से पानी का एक कतरा भी पसंद नहीं करते। न सिर्फ हम पसंद करते हैं, हम नहीं पसंद करते, न सिर्फ बल्कि हमारे जो जानवर हैं हम उन जानवरों को भी वो डालना पसंद नहीं करते। और दूसरा वाक्य ये तो इधरली साइड का है ना, ये आखिरी वाक्य मैं सुनाना ताकि अकीदे साढ़े पक्के रहन, नस्लां जड़ियां खराब होने तो बचन। बाबा जी सरकार का तशरीफ लै जाते सन हाजी जुनेद भट्ट साहब के कोल। तो जदों बाबा जी सरकार आप जाना तो रोटियां आप करमांवाला शरीफ तो लैके जानी। उत्थे जाके खाना वो कहना भी घरे बना लो। उन्होंने कहना हजूर इत्थे ताज़ा रोटियां मयसर ने। आपने फरमाया नहीं, रोटियां असां उत्थों ही नाल लियावांगे। सालन उन्होंने बनाना, आपने उत्थे लंगर शीफ करना। कई साल गुजर गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हजूर मेहरबानी फरमाओ, करम नवाजी फरमाओ, रोटियां भी इत्थे ही बना लेने। आपने फरमाया नहीं। एक मरतबा आप गए तो आपने फरमाया अज रोटियां भी इत्थे घर ही बनाओ, सालन भी इत्थे ही बनाया जाए। वो बड़े खुश होए, बहुत खुश होए। लंगर शीफ चलिया। बाद दे विच उन्होंने अर्ज किया हजूर ये पिछे राज की सी, हिकमत की है। इतने सालों तो मैं अर्ज कर रहा हाँ तो तुसी रोटी इत्थे दी पसंद ना फरमाई, इन्नी दूरों तकल्लुफ फरमाना। आपने फरमाया जी साहब असल तुहाडे घर दे विच जिहड़ी बीबी रोटियां पकाउण लई तुसीं रखी सी ना, ਉਹਦਾ अकीदा तो साडा अकीदा रलदा नहीं सी। वलियां दे बारे च बदबख्त वो गलत गल्लां करदी सी, वहाबण या नहीं सी। आपने फरमाया वलियां दे बारे च ਉਹਦਾ अकीदा साडे वाला नहीं सी, वलियां दी बेअदबी करदी सी। तो आपने फरमाया असां ਉਹਦੇ हत्थ की रोटी खाना पसंद नहीं करते। अज फरमाया तुसीं उन्हां नूं जवाब दे दिता है, इन्हां दिनां च उन्होंने तुसीं जवाब दे दिता है। अज सानूं पता है कि जिहड़ा खाना रोटी है तो सालन ये दोवें तुहाडे घरों ही बनेगा तो घर ही पक के आएगा। यानी बाबा जी सरकार इस कदर एहतियात फरमाते थे, इस कदर तकवा और तहारत था कि वो लुकमा जिस पे किसी बदबख्त की या बद अकीदा की निगाह पड़ जाए या हाथ लग जाए, उसके घर का ताल्लुक हो, आप उसके करीब भी जाना पसंद नहीं करते थे। आज इस ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अकीदे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फ़िक्र की अपने, कि इस तरह अकीदा बाबा जी सरकार ने भी सारी ज़िंदगी अपने बेलियों के अकीदों की फ़िक्र की और इसकी आबियारी की। और इसकी सबसे ज़्यादा आज भी ज़रूरत है। मैं आखिर में ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि हज़रत जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आप जिस वक्त तख्ते मिस्र पे बैठे
تو پھر جب آپ کی شان کریمی دیکھیے کہ وہی جنہوں نے کنویں میں گرایا تھا، جنہوں نے تکلیفیں دی تھیں، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ اور میرے بابا جی وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے جن لوگوں نے زندگی کے جس مرحلے میں بھی آپ کو تکالیف دیں اور آپ کو پریشان کیا، بابا جی سرکار نے ہر حال میں ان کو معاف کر دیا، ہر حال میں۔ اور یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ جب حضور نے مکہ کو فتح کیا تو وہاں بھی معاف کر دیا۔ یہ تو خاندان ہی معاف کرنے والا ہے، یہ تو خاندان ہی وہ ہے جن کا مشن ہی یہ ہے کہ جو اس در پہ آ جاتا ہے یہ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کا مقدر سنوار دیتے ہیں۔ اور ہم سب بھی اپنا مقدر سنوارنے کے لیے اس در پہ جمع ہیں۔ اور آخری شعر کے ساتھ میری گفتگو ختم کہ ہم اپنا مقدر سنوارنے آئے ہیں اور بابا جی سرکار کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے یہی پڑھتے ہیں کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے، یہ دیوانے یوں ہی اگر لوٹ جائیں، یہ دیوانے یوں ہی اگر لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس آستانے کے ساتھ وابستہ رکھیں اور اس آستانے کو تا قیام قیامت آباد